الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. خوب عزیزاً، یہ کہ خداوند عالم، یہ آزمائش کی آپ ایک صورت اور ملاحظہ فرمائیں کہ کس طرح خداوند عالم آزمائش کرتا ہے، مختلف لوگوں کی آزمائش کس طرح کی، اور پھر ہم اپنی زندگی میں جو ہے وہ توجہ کریں کہ یہ میں جس چیز میں مبتلا ہوں، مال ہے، خداوند عالم نے مجھے مال دیا، الحمدللہ مال دیا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ میری اس کے ذریعے آزمائش ہو رہی ہے؟ اور اگر جو ہے وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے تو یہ بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہ خداوند عالم کا آیا وہ شکر گزار بندہ بنتا ہے کہ یا اس کی شکایت کی زبان کھلتی ہے، جزا و فضا کرتا ہے. یہ سورہ صاد کے قرآن میں یہ سورہ نمبر 38 ہے، اور اس کی آیہ نمبر 17 سے کے بعد جو ہے وہ ان آیات کو آپ ملاحظہ اگر فرمائیں گے تو خداوند عالم نے دو انبیاء، دو نبی، باپ اور بیٹے کے امتحان اور قصے کو ذکر کیا ہے. سورہ صاد اور آیہ نمبر وہ ظاہراً تقریباً 17 اور اس کے بعد جو ہے وہ آیات میں کہ خداوند عالم نے حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اور حضرت جو ہے وہ سلیمان نبی علیہ نبینا علیہ السلام کہ ان دو باپ اور بیٹے نبی کا جو ہے وہ ذکر کیا، اور ان دونوں نبیوں سے خداوند عالم نے کیسے امتحان لیا اس کا ذکر کیا. کہ سورہ صاد میں ابتداءً پہلے حضرت داؤد کا خداوند عالم نے ذکر کیا، اور یہ عجیب ہے قرآن میں کہ جب حضرت داؤد کا جب ذکر کیا تو 10 خصوصیات، حضرت داؤد کی 10 خصوصیات کو ذکر کیا. دوسرے انبیاء کی خصوصیات کو ذکر کیا ہے خداوند عالم نے، جس طرح کہ جناب حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام کہ سورہ مریم آیہ نمبر 56 میں کہ فرمایا کہ جناب ادریس صدیق ہیں، سچے ہیں، صدیق نبی ہیں. اور جناب اسماعیل کے لیے فرمایا کہ صادق الوعد، قرآن میں صادق الوعد حضرت اسماعیل کے ذریعے کے بارے میں. حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ ابراہیم حلیم و اواہ ہیں، حلیم ہیں، بردبار، حضرت ابراہیم کی خصوصیت ذکر کی. لیکن سورہ صاد میں خداوند عالم نے جب حضرت داؤد کو ذکر فرمایا تو 10 خصوصیات کو ذکر کیا پہلے، اور اس کے بعد یہ جو قصہ ابھی عرض کروں گا اس کے بعد اس قصے کو ذکر کیا، اور حضرت داؤد کے امتحان کو ذکر کیا کہ فرمایا کہ وہ قرآنی آیات کو آپ جو ہے وہ خود ہی ملاحظہ فرمائیے گا. سورہ صاد آیہ نمبر 17 اور اس کے بعد والی آیات کہ ان آیات میں خداوند عالم نے تعریف کی کہ جناب حضرت وہ داؤد اواب ہیں، لوگوں کا وہ آنا جانا ان پر جو ہے وہ لگا ہے. لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، اپنے مسائل لے کر آتے ہیں، اپنے وہ فیصلہ لینے کے لیے جھگڑے اور نزاعات کو لے کر آتے ہیں حضرت داؤد کے پاس. حکمت رکھتے ہیں، قدرت مند ہیں، فصل الخطاب رکھتے ہیں، قاضی بے نظیر ہیں. یہ صفات ذکر کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ قصے کو ذکر کیا کہ فرمایا کہ ایک دن حضرت داؤد اپنے گھر میں تشریف فرما ہے کہ 2 افراد نے دیوار پھلانگی اور پھلانگ کر گھر میں وارد ہوئے. مفسرین نے بعض نے یہاں پر لکھا ہے کہ 2 افراد جو ہیں وہ یہی 2 افراد جن کا آپس میں نزاع اور اختلاف ہوا، 2 انسان، 2 افراد کے آپس میں نزاع اور اختلاف ہوا، اور وہ دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے اور حضرت داؤد کے پاس گئے. لیکن جناب مرحوم علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ نہ، یہ 2 انسان نہیں تھے، خداوند عالم نے آزمائش کی حضرت داؤد کی. یہ 2 فرشتے تھے جو انسانی شکل میں خداوند عالم نے بھیجے، اور وہ کہ چپکے سے جو وہ جائیں، اور اس لیے کہ 2 انسان وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ جو ہے وہاں پر حضرت داؤد ان کی وہ حکومت ہے، ان کے قاضی ہیں، اور وہ باقاعدہ دربار ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے مامور موجود ہیں. تو کس طرح جو ہے وہ 2 افراد وہ دیوار پھلانگ کر حضرت داؤد کے گھر داخل ہو جائیں؟ نہ، یہ 2 افراد نہیں تھے، 2 فرشتے تھے.
جو چپکے سے وارد ہوئے، اور قرآن کی آیات میں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو اس میں یہ کہ ان کو دیکھ کر حضرت داؤد کے دل میں ذرا خوف پیدا ہوا. ہاں، یہ قرآن کی تعبیرات ہیں. خوف پیدا ہوا اور کہا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ یا نبی اللہ، کہ میرے اس وہ بھائی کے پاس وہ 99 بھیڑیں ہیں، 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس ایک دمبی ہے، ایک بھیڑ ہے، اور یہ مجھ پر دباؤ ڈال رہا ہے اور مجھ پر سختی کر رہا ہے کہ وہ ایک بھیڑ بھی مجھے دے دو تاکہ میری 100 ہو جائے. جب یہ قصہ سنا جناب حضرت داؤد نے تو فوراً جو ہے وہ غصے میں ذرا آئے اور کہا کہ ایسا جو کرتا ہے وہ ظالم ہے، اور اس کے خلاف جو ہے وہ ظلم و بربریت کا جو ہے وہ حکم کر دیا کہ ایسا اس نے اگر ایسا کیا ہے تو یہ ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے. اس کے فوراً بعد جناب حضرت داؤد وہ متوجہ ہوئے کہ میں نے یہ فیصلہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قضاوت کے اصولوں کے خلاف ہے. قضاوت کے اصولوں کے خلاف ہے کہ آپ ایک جانب کی خصمین میں دو افراد جن کا آپس میں جھگڑا ہے تو قاضی ایک کی بات سنے اور ایک کی بات سن کر جو ہے وہ حکم جاری کر دے، نہ دوسرے کی بات بھی سنیں. ایک کی بات سن کر فوراً حکم کرنا یہ اس کی قضاوت کے اصولوں کے خلاف ہے. جب متوجہ ہوئے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک کی بات سنیے، دوسرے کی بات تو سنتا، اور پھر جو ہے وہ وہاں پر وہ یہ حکم جو ہے وہ کرتا کہ یہ البتہ جناب حضرت داؤد نے وہ قطعاً ایسا نہیں ہے کہ غلط فیصلہ کیا، فیصلہ درست تھا، لیکن وہ ایک کا حکم سن کر، ایک کی بات سن کر ہی انہوں نے یہ فیصلہ جاری کر دیا. حقیقت میں واقع میں فیصلہ اس لیے کہ نبی وہ گناہ سے منزہ ہے، معصوم ہے اور گناہ نہیں کر سکتا. تو جب گناہ نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ حق پر تھا. لیکن کیسے جو ہے وہ ترک اولا ہوا جناب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ میں اس کی سادہ مثال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. ترک اولا کے بارے میں بھی ایک حد تک جو ہے وہ تصور جو ہے وہ انسان کا وہ صحیح ہونا چاہیے کہ انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، انبیاء سے ترک اولا ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایات ہیں کہ حتیٰ اہل بیت سے ترک اولا بھی نہیں ہوتا. محمد والے محمد صلوات. ترک اولا کی مثال میں آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کے پاس مہمان آتا ہے، ایک شخص آتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، تو آپ نے کوئی غلط کیا ہے؟ غلط کہا؟ نہ، غلط نہیں کہا آپ نے ظلم نہیں کیا اس پر، آپ نے اس کو بیٹھنے کہا، آپ بیٹھ جائیں. لیکن بیٹھ جانا یہ کوئی بری کلام نہیں ہے، برا خطاب نہیں ہے، لیکن اس سے بہتر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے. مثلا آپ تشریف رکھیں، مانا تو حقیقت میں تو ایک ہی ہے، بیٹھ جاؤ یا تشریف رکھو، لیکن ان دو میں کون سی کلام بہتر ہے؟ تشریف رکھیں بہتر ہے. اسی کو ترک اولا کہتے ہیں، یعنی کہ تشریف رکھنے کی بجائے کہیں بیٹھ جائیں. ترک اولا یعنی تشریف رکھیں یہ اولا اور بہتر ہے، اور اس کی بجائے کہیں بیٹھ جاؤ، یہی ترک اولا ہے، یہی ترک اولا. خداوند عالم انبیاء سے ترک اولا جو گناہ نہیں ہے، خداوند عالم انبیاء سے اس کو بھی پسند نہیں کرتا. یہ ایک نبی سے ترک اولا بھی ہو. جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ میں نے جو ہے وہ قضاوت کے ان اصولوں کے مطابق دوسرے کی بات بھی سن کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا، ایک کی بات کہہ کر سن کر میں نے فیصلہ کر دیا ہے، فوراً متوجہ ہوئے اپنے اس ترک اولا پر کہ قرآن کی وہ سورہ صاد کے نمبر 34 میں ملاحظہ فرمائیں وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابًا. حضرت داؤد نے 3 کام کیے. پہلا کام جو ہے وہ کیا کہ استغفار کی،
فاستغفر ربہ، اپنے پروردگار سے استغفار کی، اس ترک اولا پر استغفار کی۔ لہذا انبیاء کے بارے میں جو قرآن میں کہیں پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم کے بارے میں اور کچھ اور انبیاء کے بارے میں کہ جن کی زبان پر استغفار کی کلمات وہ صادر ہوئے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے اور گناہ پر استغفار کر رہے، نہ، ترک اولا پر۔ اور ترک اولا گناہ نہیں ہے، اس کی مثال میں نے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، حضرت آدم کے بارے میں۔ تو پہلا کام جو کیے استغفار کی، فاستغفر ربہ، دوسرا کام وخر راکعا، دوسرا رکوع میں چلے گئے، خدا کے سامنے خضوع کیا، رکوع میں چلے گئے، وانابا، اور خدا سے کہا کہ خدایا میں توبہ کرتا ہوں، میں نے اشتباہ کیا، میں نے اشتباہ کیا۔ یہ امتحان تھا جناب حضرت داؤد کے لیے۔ یہ دیکھیں کس طرح خداوند عالم نے حضرت داؤد کا کس طرح امتحان لیا اور ان کو متوجہ کیا۔ لہذا یہ امتحان حضرت داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا ہر انسان سے اس کے مطابق امتحان خدا لیتا ہے، اس کی آزمائی اس کے مطابق ہوتی ہے۔